شوہر کی اطاعت کن چیزوں میں ضروری ہے؟ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر بیوی کو حکم دے کہ یہ پہاڑ ہلاؤ تو اسے چاہیے کہ جا کر پہاڑ کو دھکا لگائے، یعنی اس حد تک شوہر کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، اگر اس میں شوہر عورت کو حکم دے اور عورت اس کا حکم نہ مانے، اسی طرح اسلام نے کوئی چیز جائز قرار دی ہے جیسے کھانا پینا یا سونا یا جاگنا یا رشتہ داروں سے ملنا، اگر شوہر ان چیزوں میں سے کسی کے بارے میں حکم دے کہ آپ والدین کے پاس نہ جاؤ یا میری مرضی سے سو اور جاگو بغیر کسی وجہ کے، تو ان چیزوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے نا کہ پہاڑ کو حکم دے کے ہلاؤ، تو میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ باقی یہ کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ اطاعت ناجائز باتوں میں نہیں ہوگی، پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ شوہر کہتا ہے پردہ نہیں کرو تو پھر بیوی پر لازم نہیں ہے کہ وہ پردہ نہ کرے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ پردہ کرے۔ باقی جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت، ان جائز چیزوں میں جن میں اگر اطاعت نہ کی جائے تو شوہر کے جو بنیادی حقوق ہیں ان حقوق میں کمی واقع ہو رہی ہو، تو پھر شوہر کی اطاعت ان چیزوں میں واجب ہوگی۔ خامخواہی کی شوہر اگر کوئی بات کا حکم دیتا ہے جس کا نہ سر نہ پاؤں بلا وجہ، تو پھر اس میں عورت پر شوہر کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ عورت نفلی روزہ رکھے شوہر کی مرضی سے۔ وجہ کیا ہے؟ بھئی ہو سکتا ہے شوہر دن میں زوجہ کے قریب جانا چاہتا ہو، شوہر کی خواہش ہو کہ میں زوجہ سے ہم بستری کروں گا، لیکن روزے کی وجہ سے وہ نہ کر پائے، تو شوہر کا اس میں ایک حق مارا جا رہا ہے، اس میں ایک حق ضائع ہو رہا ہے۔ تو جب شوہر گھر پر ہو تو نفلی روزے سے روک سکتا ہے، اس لیے فقہاء نے لکھا ہے، کیونکہ شوہر ہو سکتا ہے دن میں زوجہ کے قریب جانا چاہتا ہو، لیکن شوہر اگر سفر میں ہو تو فقہاء کہتے ہیں پھر وہ بیوی کو نفلی روزے سے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اب اس کے روزہ رکھنے نہ رکھنے سے تمہیں کیا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس سے ایک اصولی بات سامنے آتی ہے کہ خامخواہ کی پابندیاں جن میں شوہر کا کوئی نقصان نہیں ہے تو بیوی پر لازم نہیں ہے ان پابندیوں کو فالو کرے۔ وہ پابندیاں کہ جن کو فالو نہ کرنے سے شوہر کا نقصان ہو رہا ہے، کوئی حق مارا جا رہا ہے اس کا، تو پھر ان پابندیوں پر وہ لازم ہے کہ مثال کے طور پر عورت نفلی روزے رکھ رہی ہے اتنی زیادہ کہ وہ کمزور ہو رہی ہے، بچے نہیں پال پا رہی صحیح طرح سے، اس میں شوہر کا نقصان ہے، بھائی اس کے بچے ہیں، آپ اس کی کیئر نہیں کر رہی ہو، تو پھر یہاں عورت پر نفلی روزہ اس بیس پر بھی چھوڑنا لازم ہوگا شوہر کے کہنے پر۔ وہ دیکھ رہا ہے بھائی کمزور ہو رہی ہے اور پھر دوائیں تو میں نہیں کھلانی ہے اس کو، بچے نہیں پال پا رہی ہے صحیح طریقے سے، یا وہ اتنا زیادہ والدین کے گھر جا رہی ہے جس کی وجہ سے شوہر کی اپنی جو ازدواجی زندگی ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ وہ جب بھی آفس سے آتا ہے بیگم صاحب اماں کے یہاں گئی ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے شوہر چاہتا ہے، جو نیک میاں ہیں جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ جب گھر آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں بیگم صاحبہ ہوں، مسکراہٹیں بکھیر رہی ہوں ہمارے سامنے، اور جو دن بھر کی تھکاوٹ ہے ہم جب بیگم سے گپ شپ لگائیں اچھی اچھی باتیں، وہ ہماری تھکاوٹ دور کریں گی۔ اور میاں صاحب جیسے ہی گھر آئے تو پتہ چلا بیگم صاحبہ تو اماں کے یہاں گئی ہوئی ہیں۔ تو ایسی چیزوں میں کیونکہ باقی شوہر کو ایک تکلیف کا سبب ہے یہ چیز، تو شوہر پابندی لگا سکتا ہے کہ آپ اماں کے گھر نہیں جاؤ گی، لیکن اتنی پابندی کہ جو قطع رحمی میں آ رہی ہو وہ جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب کبھی بھی نہ جانے دے؟ یہ غلط ہے۔ تو اس کی فقہاء پھر مدت بیان کرتے ہیں کہ کم سے کم یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ، وہ ہر جگہ کا عرف کے لحاظ سے اس کی مقدار مختلف ہے کہ عورت پھر اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے، اگر شوہر روکے گا بھی تو عورت پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ سے ملنا بھی عورت کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ تو یہ جو اصول اور ضابطے کی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نا، اصولی بات یہ ہے کہ گھر ان قوانین سے چلتا نہیں ہے، ان میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا وہ ان اصولوں اور ضابطوں سے نہیں چلتا، وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے چلتا ہے۔ تو جہاں اختلافات ہوں گے وہاں تو قانون کو حکم بنایا جائے گا، جہاں میاں بیوی میں اختلافات ہو رہے ہیں نا وہاں تو پھر یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ قانون کی روشنی میں کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ لیکن اصولی طور پر اگر گھر کوئی چلانا چاہتا ہے تو مرد کو چاہیے وہ اپنا ظرف بڑا رکھے، بھائی اپنے اماں کے گھر ہی جا رہی ہے نا، ہاں یہ نہیں کہ روز ہی جانا شروع ہو جائے، تو چلو یار ہفتے میں ایک کے بجائے 2 دن چلی جاتی ہے تو مرد تھوڑا سا ظرف بڑا رکھ لے،
اور عورت بھی تھوڑا سا اپنے میاں کا خیال کر لے کہ بھئی اس کو بار بار جانا پسند نہیں ہے، تو میرا کتنا اچھا میاں اللہ نے مجھے دے دیا جو ہر وقت چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھی رہوں. ایسے میاں تو مارکیٹ میں آج کل میں کہتا ہوں کہ ریٹیل پہ بھی نہیں مل رہے، ہول سیل تو دور کی بات ہے. تو وہ یہ سوچ کے کہہ لے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ اطاعت مجھ پر لازم نہیں ہے لیکن میں کر لوں تو ثواب ہی ملے گا. تو اس طرح سے اگر وہ کریں گے نا کہ مرد اپنا حق چھوڑے اور عورت شوہر کی جو اطاعت لازم بھی نہیں ہے وہ بھی کرے، تو پھر محبت سے گھر چلتا ہے. اور اگر حقوق کی کھینچا تانی لگی رہتی ہے تو عام طور پر پھر گھر چلتا ولتا نہیں ہے. یہ حقوق جو فقہاء نے بیان کیے ہیں نا، یہ جب اختلاف ہو، لڑائی ہو، اس وقت کے لیے بیان کیے ہیں. تو جب زوجین اور میاں بیوی کا جھگڑا ہو نا اور یہ فیصلہ کرنا ہو کہ ان میں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اس وقت قانون کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی شریعت کے قانون کو دیکھا جاتا ہے کہ قانونی لحاظ سے کس کا حق ہے. لیکن نارملی ان چیزوں کو زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. نارملی زندگی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مرد جتنا اپنے حقوق چھوڑ سکتا ہے وہ چھوڑے اور عورت جتنا بڑھ چڑھ کر خدمت کر سکتی ہے وہ کرے.